اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علی رسول اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے اور صحیح قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے ارسال کیا۔ اسے ابتدا میں ارسال فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ گویا اللہ نے جسے ارشاد فرمایا وہ غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا لغوی معنی یہی ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی باتیں بتائے، وہ جو غیب کی خبر دے۔ الہ العالمین، تیرے محبوب کی بڑی صفتیں ہیں اور تو خود اپنے محبوب کو مختلف القاب سے، ناموں سے یاد کرتا ہے، تو کسی اور نام کے حوالے سے کہہ دیتا یوں کہہ دیتا اے محمد ہم نے تجھے ارسال کیا، یوں کہہ دیتا اے احمد ہم نے تجھے ارسال کیا، یوں کہہ دیتا اے مصطفیٰ ہم نے تجھے ارسال کیا۔ تو نے یہاں لفظ نبی سے مخاطب کیا کہ اے نبی ہم نے تجھے ارسال کیا۔ اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ اے پیارے مصطفیٰ بتائیے آپ کو اللہ نے ارسال کیا تو کہاں سے کیا؟ تو چونکہ وہ نہیں جانتا کہ میں نے کہاں سے ارسال کیا ہے، یہ غیب کی خبر ہے، اس لیے میں نے نبی کے نام سے مصطفیٰ کو بلا کے کہا ہے یا ایھا النبی مصطفیٰ بتا دے تجھے کہاں سے بھیجا گیا، بتا دے تجھے کہاں سے بھیجا گیا ہے۔ اب غور کریں اگلی بات پر۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے ارسال کیا۔ کسے؟ فرمایا
انا ارسلناک، اے حبیب ہم نے تجھے ارسال کیا۔ غور کیجیے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ارسال کیا ہے جس کا آنا اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، جس کا آنا اللہ کی طرف سے۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ یہ بھی رب کہہ سکتا تھا انی ارسلناک، میں نے کیا، لیکن فرمایا ہم نے کیا۔ وجہ کیا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ بڑا خاص ہے۔ سبحان اللہ، یہ جسے بھیج رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کیا ارسال، یہ نہیں کہا، فرمایا ہم نے کیا۔ خود کو بھی رب کائنات نے یہاں مکرم ٹھہرایا ہے، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی عزت کو بھی ظاہری ہے۔ سبحان اللہ، انا ارسلناک، پھر جملہ دہراتا ہوں، انا ارسلناک، توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ارسال کیا۔ سبحان اللہ، اب حضور کہاں سے آئے قرآن سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ارسال کیا۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارسال کیا۔ حضور کہاں سے آئے؟ اگر کوئی شک ہے تو قرآن پڑھ لیں، سورہ احزاب کی یہ آیت کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ارسال کیا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ارسال کیا تو ارسال وہی کرتا ہے جس کے پاس ہو، جس کے پاس ہو، جس کے پاس ہو نا وہ کچھ بھیجتا نہیں۔ مثال ایسے ہے، کیونکہ دنیا سے دین کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک بیٹا کہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے باپ کو فون کرتا ہے، ابا جان میرے پاس پیسے نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، آپ کچھ پیسے مجھے ارسال کریں۔ اگر باپ کے پاس بھی پیسے نہ ہوں تو بتائیے وہ بیٹے کو بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیجے گا۔ کیوں؟ کہے گا بیٹا میرے پاس تو خود نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کے کہہ رہا تھا مولا اب اتنا ظلم ہو گیا ہے، اتنا ستم ہو گیا ہے کہ بیٹیوں تک کو لوگ زندہ دفن کرنے لگے ہیں۔ ماؤں کے ساتھ عزت کا وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ مائیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ تیرا گھر 360 بتوں کی نمازگاہ بن گیا ہے۔ پروردگار عالم زمین اس وقت ہر قسم کی برائی میں ملوث ہو چکی ہے۔ رب کریم بھیجنا اب ہوتا نا تو رب بھی کہتا کہاں سے بھیجوں، وہ پہلے سے تھا، پہلے سے تھا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آ رہا ہے تمہارے دکھوں کو، تمہارے رنج کو، تمہارے مصائب کو، تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے والا وہ میری طرف سے آ رہا ہے۔ اور کیا لے کے آ رہا ہے؟ اپنے ساتھ رحمت کا بادل لے کے آ رہا ہے۔ میں بھیجا رہا ہوں، میں ارسال کر رہا ہوں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے۔ کہاں سے آئے حضور؟ اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا۔ سبحان اللہ، بس یہی بات ہے چھوٹی ساری۔ اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہے۔ اب کوئی پوچھے حضور کہاں سے آئے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بھیجا ہے۔ جواب یہ ہے اللہ کی طرف سے آئے۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے میں وہ جملہ دوبارہ دہراؤں جس کا آنا اللہ کی طرف سے، اس کا رہنا کیا کمال ہے، پھر اس کا
کا جانا کیا کمال ہے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آتے لمحے خود رب کہہ رہا ہے ذرا دھیان رکھنا میری طرف سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں راز کیا ہے؟ اللہ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سمجھے؟ اللہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہے، اسے میں نے بھیجا ہے، اسے ہم نے ارسال کیا ہے۔ اب جو ہمارا ہونا چاہتا ہے ہم نے ارسال کیا، اس کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں آنے سے رہا، میں جانے سے رہا، میں نے یار کو بھیج تو دیا ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی کمی نہیں رہے گی، اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی خلیج نہیں رہے گی، اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ میں نے بھیجا ہے، جب بھیج دیا جاتا ہے تو بھیجنے والا تو پیچھے رہ جاتا ہے، جب بھیج دیا جاتا ہے تو بھیجنے والا پیچھے رہ جاتا ہے۔ مولا تو کہیں پیچھے رہ گیا، فرمایا نہیں نہیں، جس طرح تم میرے محمد کی صورت کو چاہنے والے ہو اسی طرح میں نے تو خلق کیا ہے، میں نے تو پیدا کیا ہے، میں نے تو بنایا ہے، میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ مولا پھر کیا کہتا ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے جلوہ یار ایسا ہے جو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان اللہ معنا، مصطفیٰ کہہ دے وہ کل بھی میرے ساتھ تھا، وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، وہ پیچھے رہا ہی نہیں، وہ پیچھے یہاں اللہ فرماتا ہے حبیب کہہ دیجئے نا ان اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب پوچھو کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کعبے میں ہے، اللہ مسجد حرام میں ہے، اللہ احد میں ہے، اللہ خندق میں ہے، اللہ بدر میں ہے، اللہ خیبر میں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آج بھی دنیا ڈھونڈ رہی ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ ارے رب کریم نے قرآن حکیم میں واضح کر دیا، سنا ذرا اعلان کر ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو ڈھونڈ کے چاہتے ہو تو محمد کی بارگاہ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو حضور نے فرما دیا اللہ تو ہمارے ساتھ، سبحان اللہ۔ ہم جہاں بھی رہیں اللہ، ہم جہاں بھی رہیں اللہ۔ اب یہ ہو گئی ایک معیت، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو ذرا پلٹا دے رہا ہوں، یہ ہو گئی معیت اللہ کی حضور کے ساتھ۔ حضور نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جتنا اللہ میرے ساتھ ہے اتنی صدیق کے بھی ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس بات کو پلٹا رہا ہوں، اللہ ہے حضور کے ساتھ، اللہ ہے حضور کے ساتھ، اللہ ہے حضور کے ساتھ۔ بھائی ایسے سمجھ نہیں آئے گی، میں بیٹھا ہوں رمضان کے ساتھ، میں بیٹھا ہوں رمضان کے ساتھ، رمضان بیٹھا ہے میرے ساتھ، سبحان اللہ۔ نہ پہلی بات میں شک نہ دوسری بات میں شک، میں بیٹھا ہوں رمضان کے ساتھ، رمضان بیٹھا ہے میرے ساتھ، دونوں باتوں میں کوئی ابہام نہیں، دونوں باتوں میں کوئی بھلیکھا نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب مجھے کہنے یوں دیجیے، مصطفیٰ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اللہ سے پوچھو مولا تم کہاں ہے؟ تو رب کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہیں بھی چلے جاؤ میں وہیں پر ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ میں وہیں پر ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ حضور کے ساتھ، حضور اللہ کے ساتھ، جہاں جہاں اللہ وہاں وہاں مصطفیٰ
کیا خصوصیت عطا فرمایا، کیا امتیاز عطا فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، میں نے تمہیں شاہد بنا دیا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ توجہ کی شاہد کسے کہتے ہیں؟ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہم نے کہاں بھیجا. سبحان اللہ. بابا توجہ، پتہ نہیں کس طرف آپ کا دھیان ہے. یہ کوئی تخصیص نہیں کی کہ کہاں بھیجا. رب نے شاید میں یہ نہیں کہا کہ میں نے مکے میں بھیجا تمہاری طرف، میں نے مدینے میں بھیجا تمہاری طرف. اللہ نے اس بات کو عام کر دیا. انا ارسلناک، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو بھیج دیا. کہاں؟ مکے میں. اچھا اگر حضور مکے میں ہے اور رونے والا یہاں رو رہا ہے تو اگر حضور ہے مدینے میں تڑپنے والا یہاں تڑپ رہا ہے تو رب نے کوئی علاقہ مخصوص کیا ہی نہیں، بلکہ علاقوں کو جمع کر کے کائنات بنا کے سارے جہان بنا کے مصطفیٰ کی جھولی میں رکھ کے کہا سونا ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے ارسال فرمایا. شان رسالت، شان رسالت. ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے ارسال کیا ہے. کس حیثیت سے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات کر دی، فرمایا شاہدہ، ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا. شاہد کی شاہد دیکھیے کہیں تو واقعہ ہو جاتا ہے، جھگڑا بڑھ جاتا ہے، پنڈ کی پریا پنچایت میں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، یہ فریق بھی پہنچ گیا وہ بھی پہنچ گیا. ایک موقع ایسا آتا ہے جج کہتا ہے اب شہادتیں ہوں، یعنی گواہ پیش کیے جائیں گے. تو مقررہ تاریخ پر شہادتوں پر گواہ جاتے ہیں. اب ایک گواہ کھڑا ہو گیا فرض کرے جج کے سامنے، جج کہتے ہیں ہاں بھائی گواہی دے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، میں تو اندھا ہوں، میں نے صرف آواز سنی ہے، دیکھا نہیں. بتائیے جج اس کی گواہی قبول کرے گا؟ ہاں یا نہ؟ بلند آواز سے نہیں قبول. اب ایک شخص آتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اس کا نام بھی گواہوں میں ہے. جی تم نے دیکھا؟ وہ کہتا ہے جیسا میں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن موقع پر موجود نہیں تھا. میں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن موقع پر موجود نہیں تھا. تو آیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ ہاں یا نہیں؟ تیسرا گواہ حاضر ہو. جی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جی دیکھ سکتا ہوں. موقع پر موجود ہے؟ جی موجود تھا. لیکن جیسا میرا مسئلہ یہ ہے مجھے یاد نہیں آتا. مجھے تو بتائیے اس کی گواہی قبول ہے؟ گواہی کس کی قبول ہے؟ جس نے دیکھا بھی ہو. بات کو مختصر کر رہا ہوں، مثالیں بڑی ہیں. جس نے دیکھا بھی ہو، جس نے سنا بھی ہو، جس کا سینس حافظہ مضبوط ہو، جو آن دی اسپاٹ موجود ہو. اللہ فرماتا ہے ہم نے روزے ازل سے تمہارا ہی تو انتخاب کیا تھا. تم جاؤ گے تو گواہ بن کے جاؤ گے. مولا آتے ہی تیرا
نبی کس چیز کا گواہ ہے؟ فرمایا میرا نبی آتے ہی میری توحید کا گواہ بن گیا ہے۔ آتے ہی محمد کریم نے کام کیا کیا؟ مصطفیٰ کریم نے زمین پر آتے ہی پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد حضور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یار جب کسی پیدا ہونے والے نے سجدہ نہیں کیا، فرمایا وہ اور تھے، ہم اور ہیں، وہ آئے تھے، وہ اور حقیقتیں لے کر ہم گواہ بن کے آئے ہیں، اور زمین پر آتے ہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری گواہی۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضور ہیں گواہ، حضور ہیں گواہ۔ بات کو کلوز کرتے ہیں۔ اب کوئی چیز اگر گواہ کی نگاہ سے رہ جائے اور گواہ اسے دیکھ نہ سکے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں، لیکن دنیا بھر کی گواہوں کو رد کیا جا سکتا ہے۔ جسے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں گواہ بنا کے جسے اللہ نے گواہ بنا کے بھیجا، اس کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے؟ حضور کل بھی گواہ، اور یہاں محفل ہو رہی ہے۔ اگر محشر کے میدان میں ہم چلے جائیں اور ہم کہتے رہیں کہ یا اللہ ہم نے ایک محفل سجائی تھی، وہاں کام چلے گا گواہیوں سے، حالانکہ اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن وہاں پر گواہیاں کیسی ہیں؟ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہاری زبانوں پر چپ کا تالا لگ جائے گا، تمہارے اعضائے بدنی بولیں گے، تیرا ہاتھ گواہی دے سکتا ہے، توجہ کر، تیرا ہاتھ گواہی دے سکتا ہے تیری، جسے رب نے اپنا ہاتھ کہا وہ سب کی گواہی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، پڑھے جا کے قرآن سے بار بات کریں تو پھر تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں سونا یہ ان کے ہاتھوں پر تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، تیرا ہاتھ تیری گواہی دے گا، محمد کا ہاتھ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ سارے گواہ ہیں، یہاں محفل کر رہے ہیں، محشر کے دن اللہ نے پوچھ لیا ہاں بھائی کیا کیا تھا؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے ایک محفل سجائی تھی۔ اللہ کہے گا گواہ لاؤ، کسے گواہ لائیں گے؟ یہ تو محفل کی بات ہے نا، آدم علیہ السلام کی امت ہوگی، بات گواہی کی ہوگی، چپ کر جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کی امت کی بات ہوگی، بات گواہی پہ ختم ہوگی، لاؤ کوئی گواہ، خاموش ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے بات موسیٰ و عیسیٰ ان تک پہنچے گی، ان کی امتوں تک، لاؤ کوئی گواہ۔ اب سارے نبی اپنی امتوں کے حوال دیکھ رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں لاؤ گواہ کو۔ انبیاء کہیں گے مولا ہاں ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں۔ رب کریم کہے گا تم بھی گواہی لاؤ۔ نبیوں تمہاری گواہی بھی چاہیے، تم بھی گواہ لاؤ۔ قرآن میں ہے انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم سب پر گواہی اگر ہے تو تیرے محمد کی گواہی۔ کیا مطلب ہے؟ آدم کے گواہ بھی محمد،
نوح کے گواہ بھی مصطفیٰ، ابراہیم کے گواہ بھی محمد کریم، موسیٰ و عیسیٰ کے گواہ بھی حضور، یہ سارے انبیاء کے گواہ، ان کی امتوں کے گواہ مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے تجھے ارسال کیا ہے بحیثیت شاہد گواہ کے۔ اب کیا معاملہ ہو، کوئی قبر میں جا پتہ نہیں کیا معاملہ ہونا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یونیورسل شاہد بنایا، یونیورسل شاہد، ایک جہان کا نہیں سارے جہانوں کا۔ اور حضور قبر میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ زمانے پر یہ بات متحقق ہو جائے، زمانے اس بات کو مان جائے کہ جیسے میں نے تمہیں باہر دیکھا ہے، میں قبر میں بھی آ کے تمہاری گواہی دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ شریف پڑھیے پڑھیے لا الہ بڑی